الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله مولانا العلي العظيم. الحمدللہ قرآن کی 35 صورتوں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ تفسیر اور ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ قرآن کی 36ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے جس طرح دستور ہے کہ بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ صورت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا مقام و مرتبہ قرآن میں کیا ہے، یہ تمام باتیں، اسی طرح اس صورت میں کتنی آیتیں، کتنے رکوعات، کتنے کلمات، کتنے حروف ہیں، چونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے لوح محفوظ میں، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے اندر 83 آیات، 5 رکوع، 739 کلمات اور 3090 حروف اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے متعلق فرمایا کہ دیکھو، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص اس کو 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 10 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو قرآن کا دل کیوں کہا؟ قرآن کا دل اس سورت کو اس وجہ سے کہا ہے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، قرآن کی خاص دعوت وہ ہے توحید، وہ ہے آخرت، وہ ہے رسالت۔ 3 چیزیں قرآن کی بنیادی مضامین کے اندر داخل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کی توحید، اور آخرت کے اعتبار سے مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین۔ دیکھیے، جس طرح انسان کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں ایک دل ہوتا ہے، اور اس دل پر انسان کی زندگی کا مدار ہوتا ہے، دل زندہ ہے تو انسان کا بدن زندہ ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی کا مدار
ایمان پر ہے، اور ایمان کا مدار 3 چیزوں پر ہے کہ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے رسول اللہ کی رسالت پر، اللہ کی توحید پر اور آخرت پر، یہ تینوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں روحانی زندگی کے اعتبار سے۔ تو جس کے دل کے اندر آخرت کا ڈر، اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان، اللہ کی توحید پر یقین ہوگا تو اس کی روحانی زندگی زندہ ہوگی۔ اور جس طرح اللہ کی توحید اگر نکل جائے، رسول اللہ کی رسالت پر کسی طرح کا حرف آ جائے، آخرت کا یقین نہ ہو، اور یہ کہا جائے کہ بس یہیں آئے ہیں، مر کر گل سڑ جائیں گے، کہاں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مٹی میں ملنے کے بعد بھی کوئی دوبارہ زندہ ہوا ہے، اگر اس طرح کا دل کے اندر خدشہ بھی پیدا ہو گیا تو جس طرح ظاہری زندگی میں انسان کا دل اگر بند ہو جائے تو بدن خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر باطنی روحانی زندگی کے اندر اگر توحید، رسالت، آخرت کا یقین دل سے نکل جائے تو روحانی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس سورت کے اندر ان 3 مضامین کو بہت بنیادی حیثیت کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور آخرت میں دوبارہ زندگی کا یقین، اور پھر وہاں ماننے والوں پر اللہ کے انعامات کی بارش، اور نہ ماننے والوں پر اللہ کا غضب کس طرح کا نازل ہوگا۔ اللہ نے اس سورت کے اندر اس کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ اس وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے فضائل میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ کہ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ہر مشکل وقت میں پڑھا جائے تو مشکلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، اور مشکلوں میں سب سے بڑی مشکل اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت پڑھا کرو، تمہارے مردوں کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ اسی طرح اس سورت کے پڑھنے والے کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت بھی کرتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کو صبح کے وقت پڑھا کرو تو یہ سورت کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے شام تک کے کام آسان ہو جائیں گے، اور رات میں اگر پڑھو گے تو تمہارے صبح تک کے کام آسان ہو جائیں گے۔ اس سورت کے بارے میں اور کیا بیان کیا جائے، اللہ کے نبی نے ایک جملے کے اندر اپنی بات سمیٹ دی اور فرمایا کہ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، میری آرزو ہے کہ میری امت کے ایک ایک فرد کے دل میں سورہ یاسین موجود ہونا چاہیے۔ یہ میری خواہش ہے۔ کیوں موجود ہونا چاہیے؟ کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، بیماریوں کی کثرت ہو، بے روزگاری ہو، یا اولاد نافرمان ہو، یا کسی بھی اس کو تنگی کے وقت، سختی کے وقت، جب سارے سہارے ٹوٹ رہے ہوں، اس وقت اگر پڑھا جائے گا تو اس سورت کے فضائل میں آتا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے ایک ایک فرد کے اندر، چاہے عورت ہو، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، خواہش تو کر کے دیکھیں، پڑھ کے تو دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں۔ علماء نے اپنے تجربے میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر مشکل میں، وباؤں کے زمانے میں، بیماریوں کے زمانے میں، ہر مشکل وقت میں سورہ یاسین کو پڑھا اور تجربہ کیا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو مشکلات سے ایسے نکال دیتی ہے
کہ مشکل نہیں لگتی بلکہ وہ راحت بن جاتی ہے۔ بہرحال اس سورت کے چند مختصر سے فضائل ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت کی ابتدا ہوتی ہے یاسین سے۔ یاسین اس کے معنی اللہ جانتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اسی طرح ایک نام بھی اللہ کے نبی کا یاسین ذکر کیا گیا ہے، لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کا نام یاسین نہ رکھا کرو۔ کیوں نہ رکھا کرو؟ اس لیے کہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے یاسین یہ اللہ کی کوئی خاص صفت ہو، جیسے اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا غفار ہونا، اللہ کا قہار ہونا، جس طرح یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اسی طرح لکھا ہے حضرت امام مالک نے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی کوئی ذاتی صفت ہو۔ تنہا یاسین نام نہ رکھنا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی ذاتی اوصاف میں داخل ہو، وہ منع کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، اس سورت کے دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جان لینا چاہیے کہ اللہ نے قسم قرآن کریم کے اندر 7 جگہ تو اپنے نام کی کھائی ہے، اور 7 جگہ کے علاوہ اور اللہ نے اپنی مخلوق کی بھی قسم کھائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی، تو قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ تو علماء نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں کہ یہ قرآن عربوں میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے اولین مخاطب پہلے عرب ہیں، اور اہل عرب بات کو وزن پیدا کرنے کے لیے بات بات پر آج بھی قسم کھایا کرتے ہیں، اور جو بات قسم کے بغیر ادھوری ہوتی ہے تو وہ فصاحت اور بلاغت اور عربی کے اعلیٰ معیار پر نہیں اترتی۔ اللہ نے بھی ان کے اس ذوق کا خیال کیا اور قرآن حکیم کی قسم کھائی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ بات کو مؤکد کرنا چاہتے ہیں، وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی عظیم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک قرآن ایک عظیم چیز ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ ایک وجہ علماء نے اور لکھی ہے کہ اللہ جب اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہاں یہ چیز مضاف محذوف ہوتا ہے، یعنی قرآن کے رب کی قسم۔ اسی طرح جہاں اللہ نے سورج کی، چاند کی اور دیگر چیزوں کی قسم کھائی، مراد ہے سورج کے رب کی قسم، یعنی سورج مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، چاند کچھ نہیں کر سکتا، یہ مخلوق ہے، اس کے رب کی قسم۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بات مؤکد ہو جائے، مخلوق کے لیے حجت تمام ہو جائے، کہ اللہ نے ہمارے سامنے تو مؤکد انداز میں نہیں بیان کیا تھا، اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، اب تو بات کو تسلیم کر لو۔ کس بات کو تسلیم کر لو؟ وہ آگے اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، کہ اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، میں اللہ، میں خالق، میں مالک، میں دنیا کا بنانے والا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اتنی بڑی بات بھاری انداز میں اللہ نے کیوں کہی؟ کیونکہ کفار مکہ قسم کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کے اوپر جادو ہو گیا، آپ بہکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ آپ کو مؤکد انداز میں نیچا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اللہ قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اپنا پیغامبر، میسنجر، اپنی طرف سے رہنمائی، اللہ کی طرف سے رہنمائی کرنے والا، دنیا والوں کے پاس
رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا علی صراط مستقیم، آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ ایک دم سیدھے راستے پر آپ خود بھی ہیں، سیدھے راستے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ ایسی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے جو غالب بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ یہاں اللہ نے اپنی دو صفت ذکر کی، ایک تو عزیز ذکر کی جس کے معنی غالب کے آتے ہیں، اور ایک صفت اللہ نے اپنی رحیم ذکر کی۔ دو صفت دیکھیے، ہم اور آپ اگر کوئی جملہ بولتے ہیں تو روا روی میں بول جاتے ہیں، لیکن اللہ اگر کوئی جملہ کہیں کوئی لفظ لاتے ہیں تو اللہ اس لفظ سے کچھ نہ کچھ اشارہ، کچھ نہ کچھ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں اپنی صفت عزیز کیوں ذکر کی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت عزیز، زبردست، غالب اس وجہ سے ذکر کی ہے کہ دیکھ لو جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے یا یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو نظر انداز کر دیا جائے، اللہ کو نظر انداز کر دو تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ارے جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں چلو کسی مزار سے مانگ کے دیکھ لو یا کسی اور پر یقین کر کے دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو اگر تم مجھے نظر انداز کرو گے اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا تو یاد رکھنا چاہیے اللہ غالب ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ جب چاہے گا نافرمانوں کو سزا دینے پر پوری طاقت، پوری پکڑ رکھتا ہے۔ ایسی پکڑ ہے اللہ کی کہ اس کی پکڑ سے کوئی نافرمان بچ نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت عزیز ذکر کی ہے۔ دوسری صفت اللہ نے اپنی رحیم ذکر کی ہے۔ کیوں؟ یہ احساس دلانا کہ یہ قرآن سراسر اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مہربانی کر کے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا کہ رسول بھی بھیجا، قرآن بھی دیا، سمجھانے والا بھی دیا، کتاب بھی دی، اصول بھی دیے، اصول کو سمجھانے والا بھی دیا۔ یہ اللہ کی صفت رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جانوروں کی طرح نہیں بھیج دیا کہ نہ کوئی رہنما ہے، نہ رہبر ہے، نہ کتاب ہے، کتاب بھی دی۔ اللہ کی رحمت کی بات ہے کہ اس نے کتاب کے ساتھ کتاب کو سمجھانے والا بھی دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں آیت میں دو صفت، دو اوصاف ذکر کیے ہیں۔ یہ مختصر سی ان چند آیتوں کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد کی جو 6 نمبر کی آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے اے نبی ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ دیکھیے کفار مکہ کے پاس قریبی زمانے میں، اللہ کے نبی کے قریبی زمانے میں کوئی پیغمبر خاص مکہ کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہاں ڈرانے والے تو آئے لیکن پیغمبر اور رسول بن کر خاص طور پر مکہ کے اندر اگر آئے تھے تو یا تو حضرت ابراہیم تھے یا حضرت اسماعیل تھے، یا پھر پیغمبر بن کر اگر کوئی آئے تو وہ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اس زمانے میں خاص طور پر مکہ کی آبادی کے لیے یا اہل عرب کے لیے کوئی خاص پیغمبر نہیں آیا۔ تو اب اتنے لمبے زمانے کے بعد اگر اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس بات کا یہاں ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر مہربانی کی اللہ نے، قریبی زمانے میں تمہارے اوپر کوئی پیغمبر، رہنما، رہبر نہیں آیا تھا، پیغمبر بن کر، نبی بن کر کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، قائد بھی ہیں اور دونوں جہاں کے راج دلارے بھی ہیں، لہذا اب غفلت نہ برت کر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اس بات کو اللہ نے
سورہ یاسین کی شروع کی چند آیتوں کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ یاسین، اس کے معنی اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، یا حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، آپ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ دنیا والے جان لیں کیسے پیغمبر ہیں آپ۔ علی صراط مستقیم، ایسے پیغمبر ہیں آپ کہ جو بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جو غالب ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ قرآن اس وجہ سے اتارا جا رہا ہے تاکہ اے نبی آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، یعنی پیغمبر کے ذریعے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں ویسے عام طور پر نذیر یعنی ڈرانے والے عربوں میں بھی آئے، لیکن قریبی زمانے میں اللہ کے نبی کے قریبی زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن اس وجہ سے نازل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہ کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔